آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کی ہلاکت خیزی جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 81 افراد چل بسے۔ ملک بھر میں 64,690 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 4,856 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.5% رہی۔ سندھ میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 8.08۔ پنجاب میں کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر کے جان لیوا حملے۔ 24 گھنٹے میں موذی وائرس سے مزید 81 افراد جان سے چلے گئے۔ کرونا سے مجموعی اموات 24,085 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 64,690 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 4,856 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.5% رہی۔ آزاد کشمیر میں کیسز کا پھیلاؤ 25%، اسلام آباد 9.3% اور گلگت بلتستان 8.97% رہا۔ سندھ میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 8.08 رہی۔ پنجاب میں کیسز میں اضافہ جاری، شرح 6% سے بڑھ گئی۔ بلوچستان میں شرح 5.35 اور خیبر پختونخوا میں 4.96% رہی۔ ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 84,177 ہو گئی۔ 4,513 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کا انتباہ، کراچی سمیت ملک بھر میں بھارتی ویرینٹ سے کرونا بڑھ رہا ہے۔ محرم الحرام میں کرونا SOPs پر عمل ناگزیر ہو چکا ہے۔ NCOC اعلامیے کے مطابق علماء کی مشاورت سے محرم کے لیے خصوصی ضابطہ اخلاق ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت مجالس اور جلوسوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مجالس کے شرکاء کی تعداد کم اور ویکسین لازمی کروائی جائے۔ مجالس میں بوڑھوں اور بچوں کو شامل نہ ہونے دیا جائے۔ مجالس شرکاء کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی کیمپ لگائے جائے۔ صرف روایتی لائسنس یافتہ جلوسوں پر توجہ دی جائے۔ NCOC نے ضابطہ اخلاق صوبوں کو ارسال کر دیا۔ کوویکس کی کرونا ویکسین کھیپ پاکستان پہنچا دی گئی ہے۔ کوویکس کی 10 لاکھ سائنوفارم ڈوزز فراہم کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ویکسین کھیپ ایئرپورٹ سے فیڈرل EPI کے مرکزی ویئر ہاؤس منتقل کر دی گئی ہیں۔ چین نے کوویکس کو 1 کروڑ سائنوفارم ڈوز فراہم کی ہیں۔ کوویکس رواں ہفتے پاکستان کو 61 لاکھ سائنوفارم ڈوزز فراہم کرے گا۔ کوویکس سے پاکستان کو سائنوفارم ویکسین پہلی بار مل رہی ہے۔ فیصل آباد میں شہریوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ 13 لاکھ سے زائد شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ متعدد سینٹرز پر ویکسین کی قلت کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر میں قائم تمام ویکسینیشن سینٹرز پر شہریوں کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ اب تک 13 لاکھ سے زائد شہریوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ گھر گھر جا کر بھی شہریوں کی ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور شہری محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ سارے ڈپارٹمنٹ والے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ سینٹرز پر ویکسین کی قلت کے باعث شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ میں تقریباً 3-4 ہفتوں سے چکر لگا رہا ہوں کہ مجھے میسج کیوں نہیں آ رہا۔ کام کار چھوڑ کے نا ٹائم نکال کے آنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں جی ویکسین نہیں ہے، فرسٹ ویکسین نہیں ہے، 2 لگوانی ہے تو لگوا لیں۔ حکومت کی جانب سے ویکسین لگانے کے اعلانات کے بعد شہری کورونا ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں اور انتظامات بہتر ہونے کے ساتھ خوش، اور کچھ سینٹرز پر ویکسین کی قلت کے باعث پریشان بھی ہیں۔ حکومت کو کورونا ویکسین کی قلت کو ختم کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہر شہری کو اس خطرناک وبا سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، ARY نیوز، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں جاری کشیدہ صورتحال پر دوحہ میں آج شرائکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان، امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں بظاہر طاقت بننے والے حکومت قبول نہیں کریں گے۔ چین کے نمائندہ خصوصی نے کہا چین فریقین کو مذاکرات کے لیے سہولت فراہم کرنے میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے مذاکرات کا سلسلہ ختم کرنا نہیں چاہتے، مذاکرات کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان نے کہا مذاکرات کے لیے ثالث کا ہونا ضروری ہے تاکہ فریقین کی سنجیدگی کا تعین کیا جا سکے۔ زلمے خلیل زاد قطر میں طالبان کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ افغانستان سے امریکی افواج نکالنے پر پچھتاوا نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں افغان عوام کو اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ افغان رہنما متحد ہو کر طالبان کے خلاف لڑیں۔ افغان فورسز کو ملک اور قوم کے لیے لڑنا ہوگا۔
امریکہ کا افغانستان میں فوجی مشن 31 اگست کو مکمل طور پر اختتام کو پہنچ جائے گا۔ Leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support. We're going to continue to keep our commitment, but I do not regret my decision. افغانستان میں کشیدگی عروج پر ہے۔ طالبان نے 6 روز میں 9 صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ صوبہ بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ افغان صدر صورتحال کا جائزہ لینے مزار شریف پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے مزار شریف میں کونسل خانہ بند کر کے سفارتی عملہ اور شہری واپس بلا لیے۔ جھڑپیں، بمباری، فائرنگ، سرچ آپریشنز، طالبان کے سامنے افغان فورسز پہ بس۔ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں طالبان کی پوزیشن مضبوط۔ طالبان نے 6 روز میں 9 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبے بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آج صبح صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان نے گزشتہ رات بگرام ایئرپورٹ پر بمباری کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے قندھار اور ہلمند میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے بلخ کے گورنر نے دعویٰ کیا مزار شریف شہر پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا کر انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مزار شریف میں بھارت نے کونسل خانہ بند کر کے سفارتی عملہ اور شہری واپس بلا لیے۔ افغان صدر صورتحال کا جائزہ لینے مزار شریف پہنچ گئے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ افغان وزارت دفاع کا دعویٰ ہے 24 گھنٹے میں 10 صوبوں میں آپریشن کے دوران 400 سے زیادہ طالبان مارے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں طالبان کے 8ویں صوبے پر قبضے کے بعد افغانستان اور امریکی عوام کو افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے کہ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالرز کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے؟ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا یہ کیا ہے؟ افغانستان کے عوام تو غربت میں پس رہے ہیں لیکن افغانستان کے سیاستدان اور جرنیل ارب پتی ہیں۔ ان تمام کے بیرون ملک اربوں کے اثاثے ہیں۔ کرپشن کس طرح قوموں کو غرق کر دیتی ہے، افغانستان اس کی مثال ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کے باوجود ہمارا رویہ مثبت ہے۔ ہم افغانستان میں بہتری اور وہاں کے عوام امن چاہتے ہیں۔ افغان امن عمل میں ہمارا کردار مثبت رہا ہے۔ آج بھی دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں پاکستانی وفد شامل ہے۔ دنیا افغانستان میں امن کے لیے مصالحانہ کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ افغانستان کا اگر فوجی حل ہوتا تو وہ نکل چکا ہوتا۔ افغانستان میں تشدد میں اضافے پر ہمیں تشویش ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بزور بازو افغانستان میں مسلط ہو۔ 25 سے 30 ہزار لوگ روزانہ سرحد عبور کرتے ہیں۔ تشویش ہے وہ عناصر داخل نہ ہوں جو حالات خراب کریں۔ سلامتی کونسل اجلاس میں بھارت کا رویہ افسوسناک تھا۔ عالمی برادری کو سلامتی کونسل کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے پاکستان متاثر ہوگا۔ رحیم جار خان میں مشتعل افراد کے ہاتھوں متاثرہ مندر تزئین و آرائش کے بعد بحال کر دیا گیا۔ پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین رمیش کمار نے مندر کا افتتاح کیا۔ اقلیتوں کے عالمی دن پر گنیش مندر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، مندر کا دورہ کیا، پاکستانی پرچم لہرایا اور پوجا پاٹ بھی کی۔ سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس لے کر مندر کی بحالی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے 1 ہفتے میں حیران کن طور پر مندر کی بحالی کی۔ دھرتی ہماری ماتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جس قسم کی اس کے اوپر پروپیگنڈا کی گئی، ان کو ساتھ میں یہ بھی ضرور دکھانا چاہیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس نے جس طریقے سے جسٹس گلزار صاحب کا ایکشن، پرائم منسٹر کی فوراً ایکشن لینا اور ریسٹوریشن کرنا واضح ثبوت ہے۔ اسٹیٹ اقلیت کے ساتھ تھی، ہے اور اقلیت کے ساتھ رہے گی۔
पाकिस्तान की तामीर में अक़लियतों का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बस्तात ने अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन पर कहा, नए पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करना हमारा अज़्म है। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज बहावलपुर में किसान कन्वेंशन से खिताब करेंगे। ज़राअत और किसान इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। बहावलपुर के लाल सुनहाना जंगल में ड्रोन की मदद से शजरकारी का आगाज़ किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी से अरबों पौधे कलील मुद्दत में लगाए जा सकेंगे। तो दूसरी जानिब पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान इसकी सदारत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। अब पीडीएम इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक होंगे, जबकि मरियम नवाज कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगी। दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी इजलास में शिरकत करेंगे। पीडीएम इजलास में सियासी हिकमत अमली, खित्ते की सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और अफगान तनाज़े पर मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर भी गौर होगा। पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रुनुमाई वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं धांधली के खात्मे का वाहिद तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये हैक नहीं हो सकती, ना इसको तब्दील किया जा सकता है। होती है वो पोलिंग के दौरान और पोलिंग के बाद होती है। उन सारे मसलों का हल जो है तो ये मशीन है। हैक किया जा सकता है, न इसमें कोई बग्स डाली जा सकती। ये जो सिस्टम है इसको किसी भी तरीके से आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड वो चीज़ होगी और ये भी नहीं पता होगा, इवन जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि ये वाली मशीन किस हल्के में जाएगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ डाल दें। इसमें टेस्ट करें, आप तो इसको तोड़ने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा, आया उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये मशीन पूरी करती है कि नहीं। हमने जो मशीन बनाई है उसमें पूरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हमने इसमें समोया है। हमारे जो मेंबरान हैं असेंबली के, तो हम उनको ये मशीन दिखाएं, वो आके अपनी तसल्ली करें। कोई भी आके इसको टेस्ट कर सकता है। हुकूमत का इस्लामाबाद में एक निज़ाम लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि अब हम एक निज़ाम बनाकर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और सीडीए की तफरीक भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद को 10 करोड़ गैलन पानी दिया जाएगा। 2,75,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। हमने एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे, एक सीडीए का इस्लामाबाद और एक बाकी आप अपने खुद इंतजाम करें, जिंदगी का पानी खुद लेके आए, सीवेज खुद करें, वो हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक निज़ाम, एक रेगुलेटर करने जा रहे हैं। और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज फैल गई हैं। इनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी की है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कहती है जी हमारे पास तो कोई इख्तियार है नहीं, सीडीए कहता है जी ये तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये जो तफरीक है हम इसको भी इंशाअल्लाह ताला खत्म करने के लिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी लेकर इस पर कानून साजी भी कर दी जाएगी। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी की गाजी बड़ौदा से स्कीम आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर 2,75,000 दरख्त लगाए जाएंगे। इस किस्म का मंसूबा जो है एक आम सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अगले इलेक्शन में नहीं वोट पड़ने वाला, लेकिन जो अगली नस्ल आएगी उसको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म होने जा रही है, नहीं खत्म हो जाएगा। सारी चीजें जो हो रही हैं अच्छी चीजें, इनका भरपूर फायदा आवाम को सिर्फ उस वक्त होगा जिस वक्त शहर के अंदर एक गवर्नेंस का निजाम होगा जिसमें कोई तफरीक ना हो। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को समंदर में ले जाने की आज एक और कोशिश की जाएगी। इस वक्त सीव्यू पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन, इस बारे में मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल, बहरी कार्गो जहाज़ को निकालने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज शाम 4 बजे दोबारा से इसको निकालने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम तर मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। बैरून मुल्क से टक्स भी आ चुकी हैं, लेकिन बताया जाता है कि एक टक्स ख़राब होने की वजह से इस्तेमाल नहीं होगी। मुकामी तौर पर टक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। 2 मराहिल में इसको निकाला जाएगा। पहले खुश्की से 4 मीटर समंदर में, फिर समंदर में आने के बाद टक के ज़रिए से बोट पे लंगर अंदाज किया जाएगा। माहिरीन, इंजीनियर्स, सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। KPT पाक बहरिया की टीमें यहाँ मौजूद हैं और आज फिर इसको कोशिश की जाएगी कि जहाज़ को निकाला जाए। जी
FBR کے اینٹی بے نامی زون کراچی نے پہلی بار ایک اسلامک بینک کے چیئرمین کے خلاف بے نامی ٹرانزیکشنز پر ریفرنس فائل کر دیا ہے۔ FBR کا کہنا ہے 38 کروڑ روپے کے 4 کروڑ شیئرز کی بے نامی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں۔ 2014-15 میں آف شور کمپنی سے قرض لے کر بے نامی دار نے شیئر خریدے گئے۔ 2020 میں تمام شیئرز کو بینیفیشل اونر کے نام منتقل کیا گیا۔ FBR کا کہنا ہے بے نامی شیئرز کی ملکیت ثابت نہ ہونے پر شیئرز بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے۔ مزید خبریں اور رپورٹ سے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔